آج آپ کے سامنے جو میں عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر یوں کہا جائے کہ یہ کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انتہائی مستند، انتہائی مضبوط عمل اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، آزمائش بدنی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش دینی بھی ہو سکتی ہے۔ بدنی آزمائش، جسم کے اندر آزمائش، جیسے بعض لوگوں کو برس کی بیماری ہو جاتی ہے، اللہ بچائے ان بیماریوں سے۔ بعض لوگوں کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے، بعض کا قد بہت لمبا ہوتا ہے، بعض آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں مسئلہ ہے، ٹانگوں کے اندر کجی ہے، لنگڑا پن ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مختلف بیماریاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح دینی ابتلا کی مثال جیسے بدعت، فسق، کفر، بے راہ روی کا شکار ہونا، تو کسی بھی آزمائش والے آدمی کو آپ اگر دیکھیں تو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے آپ کو اس آزمائش سے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں گے۔ اب آپ ہی بتلائیے، یہ کوئی معمولی وظیفہ ہوگا؟ اس کے بارے میں دو بڑے بزرگ تھے، ان کا اپنا ایک عمل تھا۔ ایک بزرگ جن کی کنیت ابو جعفر ہے، محمد بن علی الباقر، شیعوں کے 5ویں امام، حضرت زین العابدین کے بیٹے، انتہائی علم والے تھے۔ اللہ رب العزت نے علم کے اندر انتہائی اونچا مقام عطا کیا تھا، اسی لیے ان کا لقب تھا الباقر، علم والے، علم کے اندر گہرائی والے، علم کو ظاہر کرنے والے، بہت اونچے امام تھے۔ تو یہ جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے تھے تو یہ دعا، یہ وظیفہ دل میں پڑھتے تھے، ان کی آواز سے نہیں کہتے تھے۔ دوسرے بزرگ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 30 سال علم حدیث اور دینی علوم حاصل کیے، جب 30 سال کی محنت کے بعد وہ علوم ان کے سینے کے اندر معجزن ہو چکے تھے، تو پھر تصوف کے سیکھنے کے لیے نکلے۔ تصوف کے اندر ان کی نظر کہیں پہ نہیں ٹھہرتی تھی، حتیٰ کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی پر آ کے ٹھہری، اور یہ ان کے خلیفہ ہوئے، اور یہ وہی بزرگ ہے جن کو تاج الاولیاء کا لقب ملا ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں کہ ایک عیسائی طبیب جو طبیبوں کا سردار تھا، جب یہ بیمار ہوئے تو علاج کرنے کے لیے آیا، انہوں نے ایسی نظر اس پر ڈالی
وہ بے ساختہ کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو خلیفہ کہنے لگا ہم نے تو آپ کے پاس طبیب بھیجا تھا، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مریض بن کر آپ کے پاس آئے۔ تو یہ بھی انتہائی اونچے درجے کے عالم تھے۔ یہ جب کسی فاسق فاجر کو دیکھتے تو اونچی آواز سے یہ وظیفہ کہتے اور اس کو ڈانٹتے بھی۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، مگر اس زمانے میں یہ فساد کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے اس کے اندر شر غالب ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ اس وظیفے کو آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اس میں اگرچہ دوسرے آدمی کو خطاب کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی خطاب دل میں کرنا چاہیے، آہستہ ہی سے کہنا چاہیے۔ دل میں کہنے سے خطاب تو نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت وہ تمام برکات اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی نقل کیا، حضرت عمر بن خطاب سے بھی نقل کیا۔ نقل کرنے کے بعد فرمایا اس کی سند کمزور ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ وظیفہ ہی کمزور ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ایک دوسری سند بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ وظیفہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مبتلا شخص کو دیکھتا ہے جو کسی آزمائش میں خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی بیماری میں مرض میں دیکھتا ہے اور دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے اس مرض سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کو بچا لیتا ہے۔ اگر دینی تکلیف ہے تو تب بھی، اگر جسمانی تکلیف ہے تو تب بھی۔ وہ وظیفہ یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ عافیت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، اور فرمایا المؤمن القوی، ایک حدیث میں ہے خیر، دوسری میں ہے احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ تشریح نہیں کر رہا، وقت کم ہے۔ تو عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ من مبتلاک بھی، اور اس چیز سے جس میں آپ کو مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ بس اتنا ہی وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ پھر سن لیجئے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو اس وظیفے کو کسی پریشان حال آدمی کو یا کسی آزمائش میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس آزمائش، اس بیماری، اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے اس آدمی کو بچا لیتے ہیں، خواہ وہ مصیبت کتنی ہی سخت ہو، خواہ وہ بیماری کتنی ہی سخت ہو، خواہ وہ مرض کتنا ہی سخت ہو، خواہ وہ حالت اور کیفیت کتنی ہی گمبھیر ہو۔ تو اس لیے اس وظیفے کو یاد کرنا چاہیے، یہ کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں۔ پھر اللہ رب العزت کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے اس وظیفے کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔